میرے دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ مسلمان کتنا بھی بڑا مومن بن جائے، کتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لے، پھر بھی اس سے گناہ کا ہونا یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ ملائکہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہیں۔ اسی طرح انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن ملائکہ اور انبیاء کی معصومیت میں فرق ہے۔ ملائکہ معصوم ہے، ان کا ایمان ایک سطح پر رکا ہوا ہے، اور انبیاء بھی معصوم ہیں اور انبیاء کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے۔ انبیاء کے بعد پوری امت میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ گناہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، بہت کم بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ وہ معصوم عن المعصیت ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا سچا فرمان ہے، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اور آپ نے خطاب جو فرمایا تھا اس وقت کے اصل اولین مخاطب صحابہ کرام تھے۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب گنہگار ہو، تم سب سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ بڑا تسلی بخش ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، بہت اچھے گنہگار وہ لوگ ہیں۔ اچھے نہیں، لفظ عربی میں جو خیر آتا ہے بہت اچھے کے لیے آتا ہے۔ بہت اچھے گنہگار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو اعلان فرما دیا کہ انسان اور اس سے گناہ نہ ہو، یہ صرف انبیاء کی شان ہے۔ غیر نبی سے گناہ ہوں گے اور قدم قدم پر ہوں گے، کم زیادہ۔ جب گناہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت کی شان یہ ہے کہ جنت میں گندگی نہیں ہوگی۔ جنت میں تو پاک کر کے بھیجا جائے گا، اور گناہ یہ گندگی ہے، اس کو لے کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی گندگی سے پاک کرنے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے تھے، تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے، جنت کا مستحق بن جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو ہی گیا، گندگی ہمارے اندر آ ہی گئی ہے، اب یہ گندگی دور کیسے ہوگی؟ اور یہ گندگی ظاہری نہیں ہے، اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں۔ اس کی سیاہی، اس کا زنگ دل پہ لگتا ہے۔ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، الفاظ کو دیکھیں، جب مومن کوئی گناہ کر دیتا ہے، عام انسان نہیں، یہاں تک فاسق فاجر بھی نہیں فرمایا آپ نے، اور مومن پکے مسلمان کو مومن کہتے ہیں۔ اصل میں اسلام اور ایمان یہ دو لفظ ہیں، بار بار قرآن اور حدیث کے اندر آتے ہیں۔ تو ایمان دل کے اندر جو اللہ کی ذات اور صفات پر یقین ہے، اللہ کی کتابوں پر، ملائکہ پر اور آخرت کے دن کا جو یقین ہے، اس یقین کا نام ہے ایمان۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور ظاہری اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہاتھ پیر سے، زبان سے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، قرآن کریم کی تلاوت ہے اور مخلوقات کی خدمت ہے، تو یہ ظاہری اعمال کا نام ہے اسلام۔ اور فعل قلب، دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے ایمان۔ اگر ہمارا ظاہری حال اچھا ہو، دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور اگر بالکل ایمان سے خالی ہی ہو، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی وہ ایک مسلمان بن کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے یا امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اسے منافق کہتے ہیں۔ اس کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ منافق سب سے گہری جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اصل میں ایمان فعل قلب کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل پر ایک زنگ سا، ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اذا تاب واستغفر، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے،
تو سقل قلبہ، اس کا دل صاف ستھرا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی یہی بات کرے کہ گناہ ہوں گے، لیکن اس حدیث میں گناہ ہونے کے بعد جو دل پر ایک میل آیا ہے، ایک دھبا آیا ہے، سیاہی چھا گئی ہے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، صبح شام ہو رہے ہیں ہم سے، صغیرہ اور کبیرہ۔ باقی صغیرہ کبیرہ تو حالات سے بنتے ہیں، عام طور سے ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی آخری بات جو اس کے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا اس گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے۔ گناہ صغیرہ کو بھی ہم نے یہ سوچ کے کر لیا کہ چھوٹا سا گناہ ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر یہ جسارت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور اللہ کی نافرمانی یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، تو یہ خود بڑی بات ہے، اس لیے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن تفصیلات ہیں کتابوں میں، کون سا گناہ بڑا ہے کون چھوٹا ہے، باقی فرائض چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب ہم سے گناہ ہوں گے اور یقینی طور پہ ہوں گے، پھر ان گناہوں سے بچیں گے کیسے ہم؟ تو اس کا بچنے کا جو تریاق ہے، تریاق کہتے ہیں زہر کو ختم کرنے کا جو علاج ہے، اس کی جو دوا ہے اس کا نام تریاق ہے۔ اسی طرح جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اس گناہ کا تریاق کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، تو یہ گناہ ہمارے صاف ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد ہم صاف ستھرے ہو کر کے جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم استغفار اپنے معمولات میں شامل کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کائنات کی، آپ خود فرماتے ہیں بعض روایت میں 70 مرتبہ استغفار کا تذکرہ ہے، اور بعض میں 100 مرتبہ روزانہ کا معمول ہے۔ اللہ کے نبی جو سید الانبیاء سید البشر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ خود معصوم ہیں، قرآن نے بھی اعلان کر دیا آپ معصوم ہیں، اور ایمان بھی یہی ہمارا کہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ اس کے بعد اتنی کثرت سے استغفار، اور آج ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد استغفار کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور توبہ استغفار یہ دو لفظ آتے ہیں، تقریباً دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے، اور اصل میں یہ عزم مصمم پکے ارادے کا نام ہے۔ استغفار گناہوں سے رک جانے کا اور توبہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، یہ اس کی شرائط ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، پھر ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، پھر یہ ہماری توبہ ٹوٹتی رہے گی، اور پھر ہم توبہ کرتے رہیں گے، پھر گناہ ہوگا، پھر توبہ ہوگا، پھر گناہ، پھر توبہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اللہ کا کچھ کمی نہیں نا۔ اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ ایک دن میں بندہ گناہ کرے گا اور اللہ سے سچی توبہ کرے گا، اللہ پھر بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، اس کا مطلب اسے پتہ ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اس کا دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اللہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب گناہ ہوں گے معافی مانگیں گے، تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اول تو ہم گناہ سے بچیں۔ گندگی ہے، ایک آگ ہے، ایک زہر ہے جس کو ہم پی رہے ہیں، آگ ہے جس کو اپنے اوپر ہم جلا رہے ہیں، ایک گندگی جس سے ہمارا دل ناپاک ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بچنا ہر ممکن کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا، اس گناہ کو ختم کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے، یوں ہی ختم نہیں ہوں گے۔